دوسرا درس جو کربلا سے ملتا ہے وہ شہادت طلبی ہے. شہادت طلبی اب نہیں معلوم جب ہم کہتے ہیں کہ شہید، شہادت، شہداء، اس کا ہمارے ذہن میں کیا مفہوم آتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں شہید، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ الفاظ ہیں جن کا تعلق ایک ہی ہے، میری سے ہے، لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہے. مثلاً آپ کہیں شہید، شہداء، شاہد، شہادت، ٹھیک ہے، ایک ہی خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ شین ہے، دال سے، شین ہے دال. شہیدہ، شہداء، اسی شین ہے دال سے شہید بنتا ہے، اسی سے شاہد بنتا ہے، اسی سے شہداء بنتا ہے، اسی سے شہادت. ہم جب کہتے ہیں کہ شہید یعنی جو راہ خدا میں مر جائے اسے ہم شہید کہتے ہیں، اس کو بھی شہید کہتے ہیں، لیکن اس کا جو معنی ہے اصل وہ یہ ہے کہ شہیدان یعنی مثلا آپ کے پاس کتنے گواہ ہے؟ گواہ کو عربی میں کہتے ہیں شاہد. شاہد یعنی گواہی دینے والا. آپ کے پاس کتنے شہداء ہیں؟ آپ کے پاس کتنے گواہ ہیں جو آ کر شہادت دے دیں، جو آ کر گواہی دے دیں. ٹھیک ہے، شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے والا، گواہی دینے والا. شاہد یعنی گواہ، شاہد یعنی گواہ. لذا پیغمبر کے بارے میں ہے کہ انبیاء کے بارے میں ہے کہ انبیاء امتوں پر شہید ہے. سارے انبیاء امتوں پر شہید ہے، یعنی امتوں پر گواہ ہے. اور اے پیغمبر آخر تو انبیاء پر شہید ہے، یعنی انبیاء کا گواہ ہم تجھے بنائیں گے، انبیاء کو امتوں پر ہم گواہ بنائیں گے. تو شہید یعنی گواہ. گواہ کون دے سکتا ہے؟ گواہ کون دے سکتا ہے؟ خدا ناخواستہ مثلا روڈ پر اگر جھگڑا ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تصادف ہو جائے، تو آپ جو امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں دے سکتے ہیں. ہم اس ایکسیڈنٹ کیس کے لیے، اس جھگڑے کے لیے ہم شہید نہیں بن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں پر نہیں تھے. وہ گواہی دے سکتا ہے جو حالات کے ساتھ ہو، واقعے پر موجود ہو، حالات کو اس نے دیکھا ہو، حالات کو اس نے سنا ہو. جو حالات سے بے خبر ہو وہ نہیں گواہی دے سکتا. جو حالات نہ سن رہا ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا. جن کی نظروں سے حالات اوجل ہو وہ حالات کی گواہی نہیں دے سکتا. جو سو رہا ہو، جو بے ہوش ہو، وہ گواہی نہیں دے سکتا. لذا گواہی دینے کے لیے انسان ساتھ ہونا چاہیے، سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو. لذا پیغمبر کو کہا تو پیغمبروں پر گواہ ہے، انسانوں پر گواہ ہے. گرچہ پیغمبر کا جسم ہمارے درمیان میں نہیں ہے، نہ ہونے کے باوجود
پیغمبر اگر گواہ ہے تو گواہ کو زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ سن سکے، تاکہ وہ دیکھ سکے، تاکہ وہ سمجھ سکے۔ وہ انسان جو زندہ نہ ہو تو گواہ دینے کے لیے سننا چاہیے، گواہ دینے کے لیے سمجھنا چاہیے، گواہ دینے کے لیے دیکھنا چاہیے، اور جب تک انسان زندہ نہ ہو وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ لذا پیغمبر اگر گواہ ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق گرچہ پیغمبر کا جسم ہماری نظروں سے اوجھل ہے لیکن پیغمبر زندہ ہے، نہ فقط 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، بلکہ آدم کے زمانے سے لے کر خاتم کے زمانے تک، خاتم کے زمانے سے قیامت تک پیغمبر زندہ و جاوید ہے۔ پیغمبر دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کے لیے بھی پیغمبر کو گواہ بنا کر لایا جاتا ہے، امت آخر کے لیے بھی پیغمبر کو گواہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ راہ حق میں جب کوئی مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ فنا نہیں ہوتا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے، وہ نابود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ لذا بہت سارے لوگ مرنے سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر مر جائے یعنی نابود ہونا ہے، فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ لیکن جو تعلیمات اسلامی کی روشنی میں جو لوگ اسلام کو درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تعلیمات اسلامی سے باخبر ہے، باشعور ہے، بابصیرت ہے، اس طرح کے لوگ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں کہ فنا نہ ہو جائے، لیکن جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام شناس لوگ ہوتے ہیں، وہ مرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ زندہ رہے۔ شہید اپنی مختصر عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، 80 سال کی زندگی ہے، مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن اس عمر سے بھی چونکہ شہید سمجھدار ہے، سمجھداری سے کام لے کر اس مختصر عمر کے رشتے کو اللہ سے وہ جوڑ دیتا ہے، اللہ کے ہاتھوں قربان کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہے
تاکہ اس مختصر عمر کے عوض میں ایک فنا ناپذیر عمر وہ اپنے ساتھ اپنے حصے میں لے لے، مختصر عمر ہدیہ کر کے اس کے عوض میں ایک جاوید عمر خدا سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لذا هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجیکم، اے ایمان لانے والو کیا ایک اس تجارت کی طرف میں تمہاری رہنمائی کروں جس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، جس کے اندر ذرہ برابر نقصان نہیں ہے۔ ہر تاجر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تجارت میں ذرہ برابر نقصان نہ ہو، اس کی تجارت میں فائدے ہی فائدے ہو۔ وہ تجارت کون سی ہے جس میں ذرہ برابر نقصان نہ ہو، جس میں فائدے ہی فائدے ہو؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بأن لهم الجنہ۔ اللہ اس تجارت کی معرفی کر رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کے ساتھ اگر تجارت کرے تو اس تجارت میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہے، بلکہ دائیں دیکھیں تو بھی فائدے، بائیں دیکھیں تو بھی فائدے، سامنے دیکھیں تو بھی فائدے، جدھر دیکھیں فائدے کے علاوہ نقصان نظر نہیں آتا ہے۔ وہ تجارت ہے کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرو، اللہ تمہیں اپنی رضایت، اپنی جنت نعمتیں جو زوال ناپذیر ہے، زوال ناپذیر نعمتوں سے اور زوال ناپذیر ایک عمر جاوید سے خدا تمہیں بہرمند کرتا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اموات نہ کہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان تک نہ کرنا وہ مر گیا ہے۔ مر وہ انسان جاتا ہے جو حیوانوں کی طرح زندہ رہتے ہوئے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھتا ہے، کیا ہو رہا ہے نہیں سنتا ہے، کیا ہو رہا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے، بس اس کی زندگی کا ہم و غم حیوانوں کی طرح کھانا ہے، حیوانوں کی طرح پینا ہے، حیوانوں کی طرح اپنی خواہشات کو جامع عمل پہنانا ہے۔ در واقع مردہ وہ انسان ہے، چلتا پھرتا مردہ انسان ہے جنہیں معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، حق جو پائمال ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ در حقیقت مردہ وہ ہے، لیکن وہ انسان جو دین کو سمجھتے ہوئے، حق و باطل کو سمجھتے ہوئے، اقدار الہی کو سمجھتے ہوئے، انسان فنا پذیر کو سمجھتے ہوئے مختصر عمر کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے تاکہ ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ انسان مردہ نہیں ہے بلکہ وہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ انسان ہے۔ شہادت طلبی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہونا، ایک چاہت پیدا ہونا۔ انسان دنیا میں بہت ساری چیزیں چاہتا ہے، صبح سے رات تک، رات سے صبح، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، ہفتے، مہینے، سال بھر، عمر بھر ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی جستجو میں، چاہت میں، تلاش میں رہتا ہے۔ کسی کو تعلیم چاہیے، کسی کو عہدہ چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو شادی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو سلامتی چاہیے، کسی کو عزت چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو کیا، کسی
جو کچھ انسان چاہتا ہے، نوکری فنا پذیر ہے، عہدہ فنا پذیر ہے، اولاد فنا پذیر ہے، سلامتی فنا پذیر ہے، عزت فنا پذیر ہے، شہرت فنا پذیر ہے، کھانا پینا فنا پذیر ہے، رہائش فنا پذیر ہے، دنیا کی عیش عشرت کی زندگی فنا پذیر ہے۔ جبکہ انسان کو ان چیزوں کی تڑپ ہوتی ہے۔ آپ باہر دیکھیں، ہر انسان کچھ نہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے۔ پوچھیں کیا چاہیے، کہے گا یہ چاہیے۔ دوسرے سے پوچھیں کیا چاہیے، کہے گا یہ۔ آپ ذرا غور کریں، 99% انسان چاہنے والے ہیں، لیکن ہر ایک کی چاہت میں دنیا آپ کو نظر آئے گی۔ دنیا کی نسبت میں انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ افراد، وہ 1% لوگ افراد جو شہادت طلب ہے، شہادت کی طلب میں ہوتے ہیں، شہادت کی تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے، یہ تڑپ ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اس تڑپ پر اگر میں عمل کر کے شہادت کے راستے پر چلوں تو یہ راستہ مجھے خدا سے ملا دیتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ لذا ایک حدیث، ایک آیت، دونوں کے درمیان ایک ربط پیغمبر اکرم نے فرمایا۔ دیکھیں، دنیا میں نیکیاں بہت ہیں، دنیا میں نیکیاں بہت ہیں، 1 2 3۔ یہ مجلس بھی ہے، نیک کام ہے، نماز بھی نیک کام ہے، تبرک بھی نیک کام ہے، مرثیہ پڑھنا، دوحہ پڑھنا، سینہ زری کرنا، تبرک میں حصہ لینا، علم حاصل کرنا، بچوں کے رزق کے لیے کوشش کرنا، نیک کام ہے، نیک کام ہے، نیک کام ہے۔ ٹھیک؟ حدیث فوق کل بر بر، بر یعنی نیکی، بر یعنی نیکی، فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ ممکن ہے انسان 5 نمبر کی نیکی کرے تو 6 نمبر کی نیکی اس کے اوپر ہے، 6 نمبر کی نیکی انجام دے دے تو 7 نمبر کی نیکی اس کے اوپر ہے، اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے۔ یہ نیکی جو ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، جو سلسلہ چلتا ہے، کہاں جا کر یہ سلسلہ رکتا ہے؟ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں مر جاتا ہے، راہ خدا میں قتل ہوتا ہے۔ جب انسان راہ خدا میں قتل ہو جائے، اور راہ خدا میں قتل ہونا وہ نیکی ہے، لیس فوقہ بر، اس نیکی کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت بتاتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر انسان نیکی تک پہنچنا چاہے تو جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے اس میں سے قیمت دے دے، نیکی تک پہنچ جائے گا۔ کھانے کی ضرورت ہے، پیسہ دے دے، کھانا مل جائے گا۔ تعلیم کو اگر آپ کو چاہیے، پیسہ دے دیں، تعلیم مل جائے گی۔ انسان اگر نیکی تک پہنچنا چاہتا ہے تو پسندیدہ چیزوں میں سے اس کی راہ میں قیمت کے طور پر دے دیں تاکہ وہ نیکی ملے۔ عزاداران سید الشہداء ایک کپ چائے تک پہنچنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک لقمہ روٹی تک پہنچنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، 2 رکعت نماز تک پہنچنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ عزاداری میں شرکت کر کے ثواب کمانے کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہر نیکی حاصل کرنے کے لیے زحمت کی ضرورت ہے، تو وہ نیکی جس
کے اوپر نیکی ہی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی نیکی کا تصور نہ ہو۔ تمام نیکیوں کا مرکز، تمام نیکیوں کا منبع، تمام نیکیوں کا سرچشمہ خدا ہے۔ جب ایک کپ چائے تک خرچہ کیے بغیر، اجرت دیے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، تو وہ خدا جو نیکیوں کا مرکز ہے، وہ خدا جو نیکیوں کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، ساری نیکیاں خدا کی طرف سے ہے، فضیلتیں خدا کی طرف سے ہے۔ 2 رکعت تک پہنچنے کے لیے جب زحمت کیے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو جو منبع نیکی ہوگا، جو سرچشمہ نیکی ہوگا، خدا تک اگر انسان پہنچنا چاہے کہ جس کے اوپر کوئی نیکی ہی نہیں، تو انسان کس اجرت کو اجرت کے طور پر دے دے۔ مما تحبون میں بہترین چیز انسان کی جان ہے۔ انسان اپنی اس مختصر سی جان کو پیش کرے، خداوند متعال وہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بزرگان کہتے ہیں کہ تعلیمات اسلامی میں شہادت کی جو کرامت ہے، شہادت کی جو شرافت ہے، شہادت کی جو منزلت ہے، کسی اور منزلت کے ساتھ، کسی اور مقام کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جاتا ہے۔ لذا بزرگان فرماتے ہیں جب کوئی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو تسلیت عرض نہ کرنا، تعزیت عرض نہ کرنا، بلکہ مبارکبادی دے دیں، خوشخبری دے دیں۔ مبارکبادی جس کو دی جاتی ہے عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، اور ایک انسان حقیر کے لیے، ایک انسان بس کے لیے، ایک انسان زوال پذیر کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ ایک مختصر عمر کے عوض میں اس کو ایک زوال ناپذیر عمر مل رہی ہے۔ ایک مختصر قربانی کے نتیجے میں خدا تک وہ انسان پہنچ رہا ہے۔ ایک مختصر قربانی کے نتیجے میں نعمات الہی وہ حاصل کر رہا ہے۔ لذا شہادت کے درجے پر اگر کوئی فائز ہو جائے، یہ تو مقام تکریم ہے، یہ تو مقام مبارکبادی ہے، مبارکبادی پیش کریں، تسلیت اور تعزیت پیش نہ کریں۔ لذا بزرگان شہادت کو ایک فخر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے، تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے استاد میرے خیال میں ٹائم آ رہا ہے، ایک مرتبہ باوز اللہ انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ تو شہادت طلبی میں در حقیقت انسان جس کو چاہ رہا ہوتا ہے، جس کو طلب کر رہا ہوتا ہے، خدا کو طلب کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا جو شارٹ راستہ ہے، آسان راستہ ہے، اطمینان آور راستہ ہے، وہ شہادت کا راستہ ہے۔ ایکسیڈنٹ میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، حوادث میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، طبیعی موت بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو شہادت کا راستہ مل جائے، جس کو شہادت کا راستہ مل جائے، شہادت کی اس کو ڈگری مل جائے، جس کے نتیجے میں وہ انسان سمندر کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ وہ فنا پذیر انسان ایک لا فنا پذیر موجود میں تبدیل ہوتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کے یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سید حسن نصر اللہ کے سے منسوب ہے، ان کی زندگی میں یہ چیز موجود ہے کہ شہداء کی تقریب کا پروگرام تھا،
جو شہداء کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو شہداء کی اہلیت رکھتے ہیں، اور شہید ہر ایک نے نہیں ہونا ہے، شہادت کا یہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہونا ہے، انہی افراد کو یہ درجہ مل سکتا ہے جس میں اہلیت ہو، جس میں ظرفیت ہو، جس میں صلاحیت ہو کہ خدا سے ملاقات کرے، انہی کو یہ شرافت مل سکتی ہے۔ سید حسن نصر اللہ کے بارے میں ہے کہ شہداء کے جلسے سے، شہداء کے پروگرام سے، سیمینار سے آپ نے خطاب کرنا تھا۔ ایک مرتبہ خطاب کے دوران ایک پرچی آپ کے ہاتھ دی جاتی ہے، پرچی لانے والا، جو تحریر لانے والا ہے، وہ سید حسن کے چہرے کے ریئیکشن کو دیکھ رہا ہے۔ اس پرچی کو پڑھنے کے بعد سید حسن نصر اللہ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پرچی پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس دیکھنے والے کو ایسا لگا کہ اس نے پرچی ہی نہیں پڑھی، اس نے تحریر ہی نہیں پڑھی، وہ اندر سے سوچتا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ پرچی پڑھنے کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی اثر نمایاں نہیں ہے، کوئی آثار نمایاں نہیں ہے، یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ کس طرح کا انسان ہے؟ اس کے چہرے پر نہ غم کے آثار ہے، دکھ کے آثار نہیں ہے۔ اندر سوال پیدا ہو رہا ہے، سید حسن اس سیمینار سے مخاطب ہے، لوگوں سے مخاطب ہے، شہداء کی فیملی سے مخاطب ہے۔ جب گفتگو ختم ہو رہی تھی تو ایک جملہ آپ کہتے ہیں، آج تک جب بھی میں کسی شہداء کانفرنس میں، شہداء پروگرام میں، سیمینار میں بعنوان قائد حزب اللہ جب میں شرکت کرتا تھا تو اندر سے میں شرم احساس کرتا تھا، مجھے شرمندگی ہوتی تھی۔ اے سید حسن نصر اللہ، کس زاویے سے، کس جہت سے شہداء کی فیملی سے تم مخاطب ہو؟ ابھی تک تمہاری فیملی نے، تمہارے خاندان نے اس راہ میں کوئی شہید پیش نہیں کیا ہے، کس طرح سے شہداء سے مخاطب ہو؟ آج میری شرمندگی دور ہو گئی ہے، آج میری شرمندگی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ شہداء کی فہرست میں خدا نے میرا بھی نام لکھ دیا ہے، شہداء کی فیملی میں میری فیملی کا بھی نام لکھ دیا ہے۔ آج کے بعد جب بھی میں شہداء سے مخاطب ہوں گا تو فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ میں کہوں گا، اس لیے کہ آج میرا بیٹا شہید ہوا ہے اور آج میں شہید بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ شہادت طلبی یعنی در واقع انسان خدا کو چاہنا، خدا تک پہنچنا۔ شہداء کربلا کو اسی وجہ سے شہداء کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں ابھی تک زندہ ہیں۔ مولا حسین زندہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، مولا عباس زندہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، شہزادے زندہ ہے، اصحاب حسین زندہ ہے۔ شہادت کی تڑپ آپ دیکھیں، تڑپ جہاں 75 سالہ، 80 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ، 53 سالہ، 63 سالہ شہداء جس طرح سے اللہ تک پہنچنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جہاں شہزادہ علی اکبر اللہ تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہے، شہزادہ قاسم بےتاب ہے، ان سے کم علی اصغر بھی نہیں ہے۔ علی اصغر اس شہادت کے راستے پر
شہادت کے کاروان میں شہداء سے پیچھے نہیں گئے.